فارس کا ایک شخص زوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کو آپ کی گود میں دے دیا تاکہ آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے شفقت فرمائی اور نہ صرف اس بچے کے لیے دعا فرمائی بلکہ اس کی اولاد کے حق میں بھی دعا فرمائی۔ اس بچے کا نام ثابت تھا۔ ثابت کے ہاں سن 80 ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ثابت نے اپنے بیٹے کا نام نعمان رکھا۔ اس طرح حضرت نعمان بن ثابت پیدا ہوئے۔ آج ایک دنیا انہیں امام اعظم کے لقب سے جانتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت چند صحابہ کرام ابھی حیات تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن ابی، حضرت سہل بن سعد، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے اور مشہور ترین صحابہ میں سے ہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ نے سن 93 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے سن 91 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ تو سن 100 ہجری تک زندہ رہے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بچپن کے دور میں ملکی حالات نہایت خوفناک تھے۔ خلیفہ عبد الملک کی طرف سے اس وقت عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف نے ہر طرف قیامت مچا رکھی تھی۔ اس کے ظلم کا دور دورہ تھا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کا نشانہ بننے والے زیادہ تر عالم اور فاضل لوگ تھے۔ حجاج کے ظلم کی مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر اور پیغمبروں کی امتیں سب مل کر اپنے اپنے زمانے کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم ان سب کے مقابلے میں صرف حجاج بن یوسف کو پیش کریں تو پلہ حجاج بن یوسف کا بھاری ہوگا۔ مطلب یہ کہ وہ اس قدر ظالم تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عالم چھپتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ کہ علمی سرگرمیاں دب کر رہ گئی تھیں۔ اسلام کی روحانی برکتیں جیسے اڑ گئی تھیں۔ جتنے بڑے عہدوں پر لوگ تھے اتنے ہی وہ ظالم تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے، اس وقت ایسا لگتا ہے گویا ساری دنیا ظلم سے بھر گئی ہو۔ مطلب یہ کہ ایسے دور میں تعلیمی سرگرمیاں بالکل ماند پڑ چکی تھیں۔ اگرچہ سلسلہ بالکل بند نہیں ہوا تھا، قرآن اور حدیث کی درسگاہیں موجود تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ سن 95 ہجری میں حجاج بن یوسف مر گیا۔ خلیفہ ولید نے بھی سن 96 ہجری میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ ان کے بارے میں تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت کا مشیر بنایا اور مرتے وقت وصیت لکھی، میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا لیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت نے ملک کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ خیر و برکت کی روح پیدا ہو گئی۔ جن لوگوں نے شاہی جاگیروں پر قبضہ کر رکھا تھا ان سب سے وہ جاگیریں واپس حاصل کی۔ جہاں جہاں ظالم گورنر اور دوسرے امراء تھے ان سب کو معزول کر دیا۔ ان تمام کاموں سے بڑھ کر یہ کام کیا کہ اسلامی علوم کو رونق بخشی۔ آپ نے امام ظاہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو جمع کریں۔ یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی نقلیں بھجوائیں۔ یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولید اور حجاج بن یوسف کے دور تک امام ابو حنیفہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ دے سکے، نہ ہی اس قسم کے مواقع حاصل تھے۔ باپ دادا تاجر تھے، لہٰذا آپ نے بھی تجارت شروع کر دی اور اپنی ذہانت سے تجارت کو بہت ترقی دی۔ لیکن سلیمان کے عہد میں جب تعلیم کے میدان نظر آنے لگے تو آپ کے دلوں میں بھی تحریک پیدا ہو گئی۔ ایک روز آپ بازار سے گزر رہے تھے، ایسے میں آپ امام شعبی کے مکان کے سامنے سے گزرے۔ یہ کوفے کے مشہور امام تھے۔ ان کی نظر امام صاحب پر پڑی تو اشارے سے انہیں قریب بلا لیا اور پوچھا، نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے اس سوداگر کا بتایا جس سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس پر امام شعبی نے فرمایا، میرا مطلب ہے تم پڑھتے کس سے ہو؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا، افسوس کسی سے بھی نہیں۔ اب امام شعبی نے فرمایا، مجھے تم میں قابلیت کے جوہر نظر آ رہے ہیں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ امام شعبی کی یہ نصیحت ان کے دل پر اثر کر گئی۔ اب آپ پوری طرح علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوفے میں اس وقت مذہبی روایتیں عام تھیں، مسائل پر بات ہوتی تھی۔ ایک عام آدمی بھی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر یہ باتیں سن سکتا تھا۔ ابو حنیفہ بھی ان مجالس میں بیٹھنے لگے اور پھر وہ نام پیدا کیا کہ بڑے بڑے علماء ان سے بحث کرنے سے گھبرانے لگے۔ تجارت کی غرض سے امام صاحب کو اکثر بصرہ جانا پڑتا۔ یہ شہر ایسی بحثوں کا کھلا میدان تھا۔ مختلف فرقوں میں بٹ جانے والے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور بحث مباحثے کرتے تھے۔ امام صاحب نے جب بھی وہاں بحث میں حصہ لیا، آپ ہمیشہ ان پر غالب رہے، سب کو لاجواب کیا۔ لیکن آخر اس قسم کے جھگڑوں کو چھوڑ چھاڑ کر
آپ فقہ کی طرف مائل ہو گئے اور پھر تمام عمر فقہ پر صرف کر دی۔ تاہم کبھی کبھی آپ کو مناظرہ کرنا پڑ جاتا۔ آگے چل کر آپ کے کچھ مناظروں کا حال بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ شروع میں آپ نے خوب مناظرے کیے، پھر یکدم ترک کر دیے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا بڑے بڑے صحابہ اس قسم کی بحثوں سے الگ رہا کرتے تھے، حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ صحابہ کرام کی توجہ جس قدر تھی فقہی مسائل کی طرف تھی، یہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عورت نے آ کر آپ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے طریقے پر طلاق دینا چاہتا ہے، وہ کیسے دے؟ آپ اسے خود یہ مسئلہ نہ بتا سکے، چنانچہ اس عورت سے فرمایا، امام حماد کے درس کا حلقہ یہاں سے قریب ہی ہے، ان سے پوچھ لیں اور جو کچھ وہ بتائیں مجھے بھی بتا دیں۔ وہ عورت چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی۔ امام حماد نے جو جواب بتایا تھا آپ کو سنا دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے عبرت ہوئی۔ اسی وقت اٹھا اور امام حماد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔ امام حماد کوفے کے مشہور امام اور اپنے وقت کے استاد تھے۔ انہوں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے احادیث سنی تھی۔ بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ اس وقت کوفے میں انہی کا مدرسہ اہم تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فقہ کا جو سلسلہ چلا تھا وہ اسی مدرسے تک چلا آیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نہایت اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ اس حلقے میں بیٹھنے لگے۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلے پر زبانی گفتگو کیا کرتا، شاگرد اسے یاد کر لیتے یا لکھ لیتے۔ امام ابو حنیفہ پہلے روز حلقے کے بائیں طرف بیٹھے۔ شروع میں طلبہ کو بائیں طرف ہی بٹھایا جاتا تھا، لیکن چند روز ہی میں امام حماد نے جان لیا کہ ان کے درس کے حلقے میں ایک شخص آیا ہے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا، نعمان سب سے آگے بیٹھا کریں۔ امام صاحب 2 برس تک امام حماد کے حلقے میں بیٹھتے رہے۔ اس کے بعد خیال آیا کہ اب خود درس کا سلسلہ شروع کروں، لیکن استاد کے ادب کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ پھر اتفاق ہوا کہ امام حماد کا ایک رشتہ دار فوت ہو گیا۔ وہ بصرہ میں رہتا تھا۔ امام حماد کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں تھا، چنانچہ انہیں جانا پڑا۔ اس وقت امام حماد نے امام صاحب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ استاد کی عدم موجودگی میں آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ ایسے میں بہت سے مسائل ایسے سامنے آئے جن میں استاد سے کوئی روایت نہیں تھی، چنانچہ اپنی سمجھ کے مطابق یعنی اپنے اجتہاد سے ان مسئلوں کا جواب دیتے رہے۔ احتیاط یہ کی کہ ان مسائل کو ایک کاغذ پر لکھتے چلے گئے۔ 2 ماہ بعد امام حماد واپس کوفہ آئے تو آپ نے وہ کاغذ انہیں پیش کر دیا اور بتا دیا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ کل 60 مسئلے تھے، ان میں سے 40 کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے تھے، 20 میں امام حماد نے غلطیاں نکالی۔ اس وقت امام ابو حنیفہ نے فیصلہ کیا، جب تک امام حماد زندہ ہیں ان کی شاگردی کا تعلق ختم نہیں کروں گا۔ امام حماد نے سن 120 ہجری میں انتقال کیا۔ اس دوران اگرچہ ابو حنیفہ نے اور بزرگوں سے بھی فقہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن اس فن میں آپ خاص شاگرد امام حماد ہی کے ہیں اور اسی لیے آپ ان کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ امام حماد کی شاگردی کے دور میں آپ نے حدیث کی طرف خاص توجہ دی، کیونکہ حدیث کے بغیر فقہ کی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت اسلامی ملکوں میں احادیث کے درس خوب زور و شور سے جاری تھے، سند اور روایت کے دفتر کھلے تھے۔ 10,000 کے قریب صحابہ کرام نے اسلامی ملکوں میں پھیل کر یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ صحابہ کرام کے بعد یہ کام تابعین عظام نے جاری رکھا۔ ان کے سلسلے تمام اسلامی ملکوں میں پھیل گئے تھے۔ ان میں خاص طور پر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، بصرہ اور کوفہ زیادہ اہم تھے۔ شہر کوفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر بسایا گیا تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے، مسلمانوں کے لیے ایک شہر بساؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 17 ہجری میں شہر کی بنیاد رکھی، سادہ قسم کے گھر تعمیر کروائے۔ جو ہی گھر تعمیر ہوئے، عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر ان میں آباد ہونے لگے، یہاں تک کہ جلد ہی یہ شہر کوفہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے 12,000 اور نزار کے 8,000 آدمیوں کے روزینے مقرر فرمائے۔ یہ لوگ وہاں جا کر آباد ہوئے۔ پھر جلد ہی اس شہر میں وہ چہل پہل نظر آئی کہ حضرت عمر اس شہر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ شہر اللہ کا علم ہے، ایمان کا خزانہ ہے اور عرب کا سرمایہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو اپنے دور خلافت میں دارالخلافہ بنایا۔ اس شہر میں 1050 صحابہ کرام بھی آ کر آباد ہوئے۔ ان میں سے 24 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا۔ یہ تھا وہ شہر جس میں حضرت امام ابو حنیفہ کا خاندان فارس سے آ کر آباد ہوا تھا۔
कूफे की तरह बसरा भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से आबाद हुआ। इल्म के एतबार से ये भी कूफे के बराबर का शहर था। ये दोनों शहर मक्का और मदीना की तरह इस्लामी उलूम के घर ख्याल किए जाते थे। बाज़ हजरात कूफा शहर का नाम भी बुरा मुंह बना कर लेते हैं। हजरत हसन बसरी, मोहम्मद बिन सिरीन और हजरत कतादा जैसे लोग इन शहरों के रहने वाले थे। हदीस के इमाम सुफियान बिन उवैनिया फरमाते हैं, मनासिक के लिए मक्का, क़िरात के लिए मदीना और हलाल व हराम और फ़िक़्ह के लिए कूफा है। इमाम अबू हनीफा ने इमाम हम्माद के दर्स को ही काफ़ी न समझा। ये दौर वो था जबकि अभी अहादीस की कुतुब तरतीब नहीं की गई थी, लिहाजा इमाम साहब ने कूफे में हदीस का कोई उस्ताद न छोड़ा जिसके हल्के में आप न बैठे हों और उनसे अहादीस न सुनी हो। कहा जाता है कि 93 के करीब असातिज़ा से आपने अहादीस मुबारका की समात की। इनमें से 29 हजरात तो खास कूफे के थे और इनमें से अक्सर ताबई थे। इनमें इमाम शाबी, इमाम आमिश और भी कई बड़े मुहद्दिस शामिल हैं। इमाम शाबी तो वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने इमाम साहब को गुजरते हुए देख कर रोक लिया था और फरमाया था कि तुम इल्म हासिल करो। इमाम शाबी वो शख्सियत हैं जिन्होंने 500 सहाबा कराम को देखा। इमाम ज़हरी कहा करते थे, आलिम तो 4 हैं, मदीने में इब्ने मुसय्यब, बसरा में हसन, शाम में मकहूल और कूफे में शाबी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम शाबी को एक मर्तबा मगाजी का दर्स देते सुना तो फरमाया, वल्लाह ये शख्स इस फन को मुझसे अच्छा जानता है। मतलब ये कि जिस शख्स ने हजरत इमाम अबू हनीफा को इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दिलाई वो इतनी बड़ी शख्सियत थे। अबू हनीफा के असातिज़ा में से एक कतादा थे। ये मशहूर ताबई थे। इन्होंने हजरत अनस जैसे जलीलुल कदर सहाबी से अहादीस सुनी थी। हजरत कतादा के बारे में आता है, उनका हाफिजा अजीब था। कोई हदीस सुन लेते तो बिल्कुल उसी तरह सुना देते, एक लफ्ज भी इधर से उधर ना होता। उनके बारे में अमर बिन अब्दुल्लाह का बयान है, ये मदीना मुनव्वरा में हजरत सईद बिन मुसय्यब से फ़िक़्ह और हदीस पढ़ते थे। एक दिन हजरत सईद ने फरमाया, तुम हर रोज बहुत से सवालात पूछते हो, तुम्हें इनमें से कुछ याद भी रहता है? जवाब में उन्होंने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, एक एक हर्फ याद है। और फिर उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात सुना डाले। हजरत सईद बिन मुसय्यब बहुत हैरान हुए और फरमाया, अल्लाह ने तुम जैसे लोग भी पैदा फरमाए हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हजरत कतादा के बारे में फरमाते हैं, कोई शख्स फ़िक़्ह और तफसीर दानी में उनके बराबर हो तो हो, उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा के एक उस्ताद हजरत शोबा थे, उन्हें 2000 अहादीस याद थी। हजरत सुफियान सोरी ने उनके बारे में फरमाया, शोबा इल्मुल हदीस के अमीरुल मोमिनीन हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, शोबा न होते तो इराक में हदीस का रिवाज न होता। शोबा ने 160 हिजरी में इंतकाल किया। सुफियान सोरी को उनकी वफात की खबर मिली तो फरमाया, आज फन्ने हदीस भी मर गया। ये इमाम शोबा भी अबू हनीफा के उस्ताद थे और उन्हें इमाम साहब से खास ताल्लुक था। उनकी अदम मौजूदगी में अक्सर उनकी तारीफ करते, उनकी जहानत और समझ का बार बार जिक्र करते। एक बार उन्होंने हजरत इमाम अबू हनीफा के बारे में फरमाया, जिस तरह मैं जानता हूँ कि आफ्ताब रोशन है, उसी तरह यकीन से कह सकता हूँ कि इल्म और अबू हनीफा हम नशीन हैं। यहया बिन मुईन इमाम बुखारी के उस्ताद थे। उनसे किसी ने पूछा, आपका इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, शोबा ने उन्हें हदीस और रिवायत की इजाजत दी है, इतना कह देना ही काफी है। शोबा आखिर शोबा है। इस सारी तफसील का मतलब यह है कि इमाम अबू हनीफा को ऐसे उस्ताद मिले थे। इन तमाम असातिज़ा से आपको अहादीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आया, लेकिन सनद हासिल करने के लिए आपको हरमैन शरीफैन जाना था। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा उस वक्त दीनी उलूम के मरकज़ थे। तारीख की कुतुब से ये पता नहीं चलता कि इमाम साहब ने किस सन में हरमैन शरीफैन का पहला सफ़र किया, तहम अंदाज़ा है कि इब्तिदाई दौर में किया था। बहरहाल जिस ज़माने में आप हरमैन शरीफैन पहुँचे वहाँ दर्स के हलकों का बहुत ज़ोर था। बहुत से उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने बराह रास्त सहाबा कराम से इल्म हासिल किया था। उन असातिज़ा की अलग अलग दर्स गाहें थीं। इनमें हज़रत अता बिन अबी रबाह का हल्का दर्स सबसे ज़्यादा बड़ा था। हज़रत अता बिन अबी रबाह मशहूर ताबई थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ज़ैद बिन अरकम, अब्दुल्लाह बिन साइब, हज़रत अकील, हज़रत राफ़े, हज़रत अबू दरदा और हज़रत अबू हुरैरा से अहादीस सुनी थी। हज़रत अता फरमाया करते थे, मैं 200 ऐसे बुजुर्गों से मिला हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अता बिन अबी रबाह के होते हुए लोग मुझसे मसाइल न पूछा करें।
حج کے زمانے میں یہ اعلان کیا جاتا تھا عطا بن ابی رباح کے سوا کوئی شخص فتوے جاری نہ کرے۔ امام اوزائی، زہری، عمر بن دینار جیسے بڑے بڑے آئمہ ان کے درس کے حلقے سے نکل کر استاد کہلاتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ شاگردی کی غرض سے حضرت عطا بن ابی رباح کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے امام صاحب سے پوچھا، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ نے جواب میں عرض کیا، میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، گناہ گار کو کافر نہیں سمجھتا، قضاء اور قدر کا قائل ہوں۔ آپ کا یہ جواب سن کر حضرت عطا بن ابی رباح نے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ چند ہی دن کے بعد حضرت عطا پر آپ کی حقیقت کھل گئی۔ ان کی نظروں میں ان کا وقار بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ جب امام صاحب درس کے حلقے میں جاتے تو حضرت عطا دوسروں کو ہٹا کر انہیں اپنے بالکل قریب بٹھانے لگے۔ حضرت عطا بن ابی رباح سن 115 ہجری تک زندہ رہے۔ اس وقت تک امام صاحب جب بھی مکہ جاتے ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ مدینہ منورہ کے محدث حضرت اکرمہ کے درس میں بھی شریک ہوتے رہے۔ ان سے بھی آپ نے حدیث کی سند لی۔ حضرت اکرمہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام اور شاگرد تھے۔ انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے اکرمہ کی تربیت کی تھی، یہاں تک کہ انہیں اپنی زندگی ہی میں فتوے دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ پھر یہ کہ حضرت اکرمہ نے صرف انہی سے دین نہیں سیکھا بلکہ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عقبہ بن عمر، حضرت صفوان، حضرت جابر اور حضرت ابو قتادہ سے بھی علم حاصل کیا اور فقہ کے مسائل پر تحقیق کی تھی۔ تقریباً 70 مشہور تابعین نے ان سے حدیث اور تفسیر سیکھی۔ امام شعبی کہا کرتے تھے، قرآن جاننے والا اکرمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں رہا۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ تابعین کے سردار تھے، ان سے ایک شخص نے پوچھا، دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں اکرمہ ہیں۔ حضرت اکرمہ کے علاوہ ابو حنیفہ نے حضرت سلیمان، حضرت اکرمہ کے علاوہ امام ابو حنیفہ حضرت سلیمان اور حضرت سالم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے اور حضرت سالم حضرت عمر کے پوتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں سے آپ نے احادیث کی سماعت کی۔